آج ہم بات کرنے والے ہیں عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اورحان غازی کی پیدائش سن 1288 سوگوت میں ہوئی اور ان کے والدہ کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ سن 1317 میں عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے معروف شہر بوروسا کا محاصرہ کیا اور یہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا، لیکن بوروسا فتح نہیں ہوا۔ اس دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے اورحان غازی نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے فوج کو لے کر بوروسا میں داخل ہو گئے اور بوروسا کو فتح کر لیا۔ اور عثمان غازی کے مرنے سے پہلے ہی ان کے بیٹے اورحان غازی نے بوروسا کی فتح کی خوشخبری دی۔ عثمان غازی نے اورحان غازی کے بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر سن 1327 میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بن گئے۔ اورحان غازی ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ دستور کے حساب سے ان کے بڑے بیٹے علاء الدین کو سلطنت کا سلطان بننا طے تھا، لیکن عثمان کے جو بڑے بیٹے علاء الدین تھے ان کا توجہ زیادہ تر دینی معاملات میں تھی۔ انہوں نے علم دین حاصل کر رکھا تھا اور اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر رکھی تھی، اسی لیے ان کو ذرہ برابر بھی حکومت اور سلطنت کی طرف دھیان نہیں تھا۔ لیکن اورحان غازی چھوٹے سے ہی جنگ میں جایا کرتے تھے، اسی لیے ان کے پاس جنگ کی صلاحیت تھی اور حکومت کے بہترین مالک تھے۔ اورحان غازی اپنے بابا اور باپ کی طرح بہادر تھے۔ وہ بہادری اور عقل مندی میں بالکل ویسے ہی تھے جیسے ان کے باپ عثمان اور دادا ارطغرل ہوا کرتے تھے۔ اورحان کے بڑے بھائی علاء الدین پاشا یعنی جنہیں سلطان بننا تھے لیکن اپنے مرضی سے ہی نہیں بنے تھے، تو انہی کو اورحان غازی نے اپنا جانشین یعنی کہ اپنا وزیر منتخب کر لیا۔ اور علاء الدین ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور علاء الدین پاشا نے ہی سلطنت عثمانیہ کی فوج بنائی تھی جسے آج ہم آرمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عثمانی سلطنت کی کوئی فوج نہیں تھی۔ جب بھی کسی جگہ پہ جنگ کے لیے جانا ہوتا تو بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا تھا اور لوگ اپنے رضامندی سے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور جنگ کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور جنگ فتح ہونے کے بعد جو بھی مال ملتا وہی ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، اسی کو آپس میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن علاء الدین پاشا نے ہی پہلی بار عثمانی سلطنت میں تنخواہ دار فوج کا نظام قائم کیا، اور اس کے بعد جب اس فوج سے سلطنت میں کچھ ترقی ملی تو خیر الدین پاشا نامی ایک وزیر کے خواہش پر علاء الدین پاشا اور اورحان غازی نے مل کر ایک ایسی فورس تیار کی تھی جسے ہم دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس کہہ سکتے ہیں۔ اس فوج کے ذریعے سے عثمانی سلطنت کی سرحدیں سیلاب کی طرح پھیلتی چلی گئی، کیونکہ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی بلکہ اسے بہت ہی باریکی سے ٹریننگ دیا جاتا تھا۔ اس فوج کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی پوری سلطنت سے 10 سے 12 سال کے ان بچوں کو چنا جاتا تھا جو دماغی اور جسمانی طور پر خود مضبوط ہوا کرتے تھے، اور پھر انہیں دینی تعلیمات دی جاتی تھی اور ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا جاتا تھا۔ ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی کہ جنگ کے بڑے بڑے میدانوں میں کسی سے بھی لڑ سکے اور بڑے سے بڑے لوگوں کو آسانی کے ساتھ ہرا سکیں۔ اسی طرح ہر سال 1000 بچوں کو تیار کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت عثمانیہ کی یہ فوج اتنی عظیم فوج بن کے ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے آنے سے قطراتے تھے۔ ان کے لیے ایک الگ سے چھاونی تھی، وہ ہمیشہ اپنے چھاونے میں موجود رہتے تھے، وہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، ایک آواز پر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اورحان غازی کے ایک عالم سے ملاقات ہوئی، وہ عالم ربانی الحاج بختاش تھے۔ یہ بہت ہی نیک اور تقوی پرہیزگار تھے۔ اورحان غازی نے ان کو ان فوجیوں سے ملایا تو ان عالم نے ایک فوجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان سب کے لیے دعا کی۔ پھر انہوں نے فرمایا، سلطان آپ نے ان کا کوئی نام رکھا یا نہیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں حضور، ابھی کوئی نام تجویز نہیں کیا، آپ ہی کوئی نام بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے ان کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر، اور اس لشکر کا جھنڈا لال رنگ کا تھا۔ اورحان غازی نے سلطان بننے کے پہلے ہی سال سن 1327 میں عیسائیوں کے ایک بڑے شہر جسے آج ہم ازمیر کے نام سے جانتے ہیں، اس شہر کو اورحان غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک جنگ کی نوبت نہیں آئی تو اورحان غازی نے اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دی۔ اورحان غازی نے اپنے سلطنت کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر شہر ہر گاؤں میں مدرسہ اور کالج کھلوائے، جگہوں جگہوں پر مسجدیں قائم کی، اور ہر شہر ہر گاؤں میں ہاسپٹل کا انتظام کیا۔ اورحان غازی نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں تعلیم کا ایسا نظام پھیلایا کہ وہ
तमाम के तमाम लोग सल्तनत उस्मानिया के रंग में रंग कर वो हमेशा के लिए उस्मानी सल्तनत का एक हिस्सा बन गए। उसके बाद औरहान गाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बड़े से बड़े किलों को फतेह करते चले गए। सन 1354 में औरहान गाजी के बेटे सुलेमान पाशा ने गेली पोलिस शहर को फतेह कर लिया और ये उस्मानी सल्तनत का यूरोपियन कंट्रीज में पहला कदम था। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने एक के बाद एक यूरोप के शहर को फतेह करना शुरू कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि औरहान गाजी वो शख्स था जिसके दौर में मुसलमानों ने अपना कदम यूरोप में रख दिया था और इसीलिए आज भी यूरोप के लोग औरहान गाजी के नाम से डरते हैं। औरहान गाजी के बड़े बेटे जिनको सुलेमान पाशा के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही बहादुर और होशियार थे और वही सल्तनत के ताज के असली हकदार थे। यानी ये तय हो गया था कि औरहान गाजी के बाद सुल्तान इन्हीं को बनना है। लेकिन एक मर्तबा शिकार पर गए थे और घोड़े से गिरकर घायल हो गए, इतने शदीद जख्मी हुए कि कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये देखकर औरहान गाजी को इतना गहरा सदमा लगा कि उस सदमे में अगले ही साल वो भी दुनिया से अलविदा कह गए और उनको बरोसा शहर उस्मान के बगल में ही दफना दिया गया। और उसके बाद उनके बेटे मुराद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बनाया गया, जिनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जाते जाते वीडियो करना एक लाइक और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूरी से कर लेना ताकि दूसरा एपिसोड आप तक पहुंच जाए।